اور آ کے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے پیچھے والوں کا حال کیا ہو گیا اور ہمارے پیچھے والوں نے ہمارے لیے کیا صدقہ جاریہ کا اہتمام کیا۔ تو اس مہینے میں بہت سی بزرگ ہستیاں تشریف لائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ کے مبارک گھرانے سے آپ کی شہزادی سیدہ ام رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو سرکار فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں شامل ہے۔ یہ صحابی رسول ہے جو فارس سے آئے تھے اور ان کی عمر کم و بیش 300 سال ہوئی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں جب آئے تو آپ کو غلام بنایا گیا، آپ پر سختیاں ہوئی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ میری اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح بزرگ ہستیاں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی کمال کی ہستی آپ گزرے ہیں۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کے فیض کو کون نہیں جانتا، جن کے پورے عالم پر دین اسلام کی خدمتوں کو اگر کوئی نہیں جانتا تو شاید ہم اپنے بزرگوں کو جانتے ہی نہیں۔ سیدنا داتا علی حجویری جو کہ سید زادے مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل سے ہیں۔ آپ غزنی کے شہر کے رہنے والے اور اپنے مرشد کریم کے حکم پر 34 سال کی عمر میں پاکستان، جو اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا، اس وقت نام و نشان بھی نہیں تھا، غالباً 464 سنہ ہجری کم و بیش، پرمیشور معاف فرمائے، آپ اس وقت کے بزرگ ہیں اور اس وقت آپ غزنی سے موجودہ پاکستان کے شہر لاہور میں اپنے مرشد کریم کے حکم پر آئے، اور ایسی کمال ہستی کہ انہوں نے صرف 30 سال کی ڈیوریشن کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا ایسا ڈنکا بجایا، ایسے لوگوں کے اندر اسلام کو پھیلایا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ بڑا ہی مشقتوں کا دور، سفر کرنے کے اعتبار سے، پیغام پہنچانے کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے، فیوز و برکات لٹانے کے اعتبار سے اگر عقل انسانی کے مطابق جائے تو بڑا ہی دقتوں والا وقت تھا، لیکن یہ اللہ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے محبوبین ہیں، یہ کبھی بھی اسباب پر توقع نہیں رکھتے بلکہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے۔ جیسے بھی حالات ہوں، جیسے بھی واقعات ہوں، جیسے بھی علاقے ہوں، جیسے بھی معاملات ہوں، بھروسہ ہے تو اللہ پر، اللہ کے رسول پر۔ داتا علی حجویری المعروف، آپ کا نام ہے علی بن عثمان، سید زادے ہیں۔ آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ لاہور میں تشریف لائے نا تو اس وقت آپ نے جوان تھے، آپ 34 سال کی آپ کی عمر تھی، تو آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ جب آپ نے مسجد تعمیر فرمائی تو اس وقت کے لوگوں کو آپ کی قبلے کی ڈائریکشن پر اعتراض ہوا کہ حضور آپ جو قبلے کی ڈائریکشن رکھ رہے ہیں یہ غلط ہے۔ آپ نے کسی کی بات نہ سنی اور آپ مسجد بنانے میں مصروف ہے، لیکن یہ بات بڑھتی چلی گئی تو آپ نے، چونکہ آپ کی عمر نوجوانی کی تھی، آپ جوان تھے، تو اتنی عمر کے اندر کوئی اتنی جلدی بات کسی کی مانتا بھی نہیں، لیکن خیر آپ نے جب مسجد تعمیر ہو گئی اور آپ نے اپنی محراب کو اسی جگہ پر اسی ڈائریکشن میں رکھا جہاں پہ آپ تعمیر کر رہے تھے، تو جب سب کو بلایا نا تو یہ آپ کی کرامت بہت مشہور ہوئی کہ آپ نے سب کو کہا کہ آپ نماز میرے پیچھے پڑھی۔ اس وقت کے جتنے بھی معزز شخصیات تھی وہ سب آ گئی اور آپ کے پیچھے جب سب نے نماز پڑھی، جب نماز پڑھ کے سلام پھیر کر آپ نے پوچھا کہ اب بتائیں میری مسجد کی قبلے کی ڈائریکشن درست ہے کہ غلط؟ سب نے کہا نہیں، آپ نے جو کہا وہ درست ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا کہ جب ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھے تھے ہم نے بالکل عین اسی سب نے خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ 34 سال کی عمر میں سیدی علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ المعروف داتا علی حجویری آپ کو
افغانستان کے علاقے حجویر سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اور جلاب سے نسبت رکھنے کی وجہ سے حجویری بھی کہتے ہیں اور بہت کم جگہوں پر جلابی بھی کہتے ہیں۔ بڑی کمال ہستی ہیں آپ، بڑی زبردست دین متین کی تبلیغ کرنے والی، دین متین کے جو کمال کے علماء ہیں ان میں آپ کا نام آتا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے دین اسلام کے لیے بے بہا قربانیاں اور انتہا کی، آپ نے اپنی جد و جہد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا۔ 30 سال کی زندگی میں، صرف 30 سال میں، 34 سال کی عمر میں آپ موجودہ پاکستان میں تشریف لائے اور آپ نے صرف 30 سال کی عمر کے اندر پوری دنیا کے اندر اسلام کا ڈنکا بجا دیا۔ ہر گھر کے اندر جہاں تک آپ پہنچا سکتے تھے آپ نے اسلام کا پیغام پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک کم و بیش آپ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے 1000 سال ہو گئے۔ کتنے؟ 1000 سال۔ 1000 سال۔ آج بھی ہم میں سے ہر بندہ، ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر مرد و زن داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے واقف ہے نا؟ پاکستان میں ہے یا پاکستان سے باہر ہے؟ لیکن اگر میں آپ سے سوال پوچھوں کہ مجھے اپنے پردادا کا نام بتائیں جس سے آپ کا نسبی خون کا رشتہ ہے، جس سے چلتے چلتے آپ اپنی کاسٹ بتاتے ہیں کہ ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے، ہماری ذات فلاں ہے، جس کے نسبت سے آپ بتاتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں نسل سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے شجر نسب میں آتا ہے، تو شاید ہمیں ہمارے پردادا اور ان سے اوپر پیڑھی کا نام تک یاد نہیں ہوگا، چہ جائے کہ ان کی قبریں کہاں پر موجود ہیں۔ اور آج تک ہمارے ہاں بہت کم ہے کہ ہم اپنے پیچھے اپنی پوری جو پیڑھی ہے اس کو یاد کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو میکسیمم دادا کی برسی منائی جاتی ہے، پردادا کی برسی منائی جاتی ہے، اس سے اوپر تو ہم شاید جاتے ہی نہیں ہیں کہ سالانہ طور پر ہم اپنے ہی نسب کے بڑوں کا ایصال ثواب، جسے ہم سالانہ طور پر برسی کہتے ہیں، اس کا اہتمام کریں کہ اس دن میرے پردادا یا دادا کا انتقال ہوا تھا تو میں اس دن ان کے لیے برسی کا اہتمام کروں۔ لیکن 1000 سال گزر گئے، نہ جانے کتنی پیڑھیاں آئی ہیں اس میں، نہ جانے کتنی پیڑھیاں، کم و بیش ایک صدی میں 5 پیڑھیاں آتی ہیں ایک اندازے کے مطابق، نہ جانے کتنی پیڑھیاں آ گئی، لیکن آج بھی نہ میرا نہ آپ کا خون کا رشتہ سیدی علی بن عثمان اور جن بزرگوں کے میں نے نام لیے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی شاید ہم میں سے کسی ایک کا بھی خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن ہم سب اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں بزرگوں کے دن منانے کو، بزرگوں کے تذکرے کرنے کو، کیونکہ روایتوں میں نا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں پر صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو ہمارے لیے باعث برکت، باعث فخر، باعث سعادت بن جاتا ہے بزرگوں کا ذکر۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تعلق افغانستان سے، غزنی سے، پیدائش آپ کی وہاں پر، آپ کی جنم پت وہاں پر، اور آپ کا مزار پر انوار لاہور شہر کے اندر جسے مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے، یہاں پر اسی طرح دیگر بزرگوں کے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی، آپ کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی کا نام تو کوئی بھی عاشق ہوگا نا، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت اور عاشق رسول ہوگا، تو جب بھی امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی کا نام آئے گا نا تو یقین جانے عقیدت سے صرف آنکھیں نہیں جھکتی بلکہ ہمارے دل بچ جاتے ہیں کہ آپ کا جو احسان تھا نا امت پر، آپ نے جو
اپنے قلم سے دین اسلام کی خدمت کی، اپنے قلم کے زور سے فتنوں کو دبا کے رکھا. آپ نے پوری دنیا کے اندر عشق رسول کا جو لوہا منوایا، کم و بیش آج بھی جب آپ کے علوم کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے تو کم و بیش 116 علوم کے اوپر آج جسے ہم کہتے ہیں پی ایچ ڈی، اس پی ایچ ڈی کے لیول کو کراس کر چکے تھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی. اور آپ کا بھی تعلق افغانستان سے تھا، جو کہ ہجرت کر کے ہند میں موجودہ انڈیا میں اور اس کے شہر بریلی میں آپ تشریف لے آئے. آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا جان اور آپ کے بھائی جان اور آپ کا پورا خاندان علمی خدمات کے، اسلامی خدمات کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر معروف ہے. کمال ہستی ہیں آپ کی، لیکن ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے. اسی طرح شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جن کا نام لے کر الحمدللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہوتے ہیں، وہ کہ جو فاروق اعظم کے بعد فرد واحد ہے جنہوں نے وہ کام کر کے دکھایا، یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ اگر کسی نے یروشلم کو آزاد کیا تو پہلی شخصیت دین اسلام کی تاریخ میں میرے آقا میرے مولا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں. اور اگر آپ کے بعد اور اب تک جس نے یروشلم کو، بیت المقدس کو آزاد کیا تھا، فتح کیا تھا، اسلام کا پرچم لہرایا تھا، اس شخصیت کا نام سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے. ان سے بھی ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، لیکن جب بھی نام آتا ہے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، جو آپ سے واقف ہیں، جنہوں نے آپ کو پڑھا ہو، جنہوں نے آپ کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی ہو، یقین جانے دل میں بجلیاں دوڑتی ہیں. کیا کمال ہستی تھی آپ. اور آپ کا تعلق نسبتاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ آپ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مدرسے کے طالب علم ہیں. آپ کے لشکر میں جو بہت بڑی تعداد تھی وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدین میں سے تھی. کوئی بھی خاندانی طور پر ایسے جڑتے نہیں چلے گئے جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. میں سے اکثر کا ایک دوسرے کے ساتھ خاندانی تعلق، نسبی تعلق نہیں ہے، لیکن سب یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے کہ یہاں پر ذکر ہونے والا ہے، یہاں پر اللہ کا نام لیا جانے والا ہے، یہاں پر اللہ اللہ کریں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، ذکر کریں گے، دعا پڑھیں گے، ختم کریں گے تو انشاءاللہ ہم پر اللہ کی خاص رحمتیں ان بزرگوں کے وسیلے سے، کہ جن کو ہم نے اپنی طرف سے محبت کا نذرانہ، عقیدت کا، ادب کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ان کی بارگاہ میں جائے تو میرا رب خاص ان کے صدقے میں ہم پر بھی نگاہ لطف و کرم فرمائے گا. ہم اسی لیے اکٹھے ہوئے نا. مطلب یہ کہ نسب کے رشتے ٹوٹے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر نہیں